بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ایک ایسے جملے پر ہے جو قرآن مجید نے ہمیں سکھایا، جو ایمان والوں کے دل کو سکون دیتا ہے اور جسے سن کر انسان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو سید الانبیاء نے غار ثور میں اپنے رفیق سفر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمائے۔ انسان کی زندگی غم اور خوشی کے درمیان گزرتی ہے۔ کبھی ہم پر خوشی کے دروازے کھلتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور کبھی آزمائش و مصیبت کے بادل چھا جاتے ہیں تو دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ لیکن مومن کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر حال خیر ہی خیر ہے۔ ہجرت کے وقت جب دشمن مکہ سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلاش میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ کفار غار کے تہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں اضطراب ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی ہمارے قدموں کے نیچے دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ نہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کے دل کو مضبوط کر گئے، بلکہ قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے تسلی اور حوصلے کا ذریعہ بن گئے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے دکھ، غم اور مشکلات ہمارے ایمان کی آزمائش ہے۔ قرآن میں ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، یعنی کیا تم نے یہ گمان کیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر وہ حال نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا۔ تو مشکلات اللہ کے امتحان ہے، مگر امتحانوں میں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار مومن کو تسلی دیتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے کنارے فرمایا، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، مومن مشکل وقت میں یہ سوچتا ہے، لوگ میرا ساتھ چھوڑ دے، کوئی بات نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ رزق کے دروازے بند ہو جائے، کوئی بات نہیں، میرا اللہ رازق ہے۔ دشمن کتنا ہی طاقتور ہو جائے، مگر میرا اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ مثال کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیروں پر اندھیرے، وہاں بھی اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نے نجات عطا کی۔ حضرت مریم علیہ السلام تنہا تھی، درد ذہن میں مبتلا، اللہ نے فرمایا، غم نہ کر، تمہارے رب نے تمہارے نیچے سے چشمہ جاری کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو قید اور کوڑے برداشت کرنے پڑے، مگر وہ صبر پر قائم رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ ساتھ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کے دور میں بھی انسان غموں سے دوچار ہے۔ کوئی غربت سے پریشان ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی اپنے دشمن اور اپنے مخالفین سے پریشان ہے، کوئی اپنے پیاروں کی جدائی سے پریشان ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر تمہارا تعلق اللہ سے ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں توڑ نہیں سکتی۔ میرے عزیز بھائیوں، نماز اور دعا، قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صبر اور شکر، ہر حال میں اللہ کی رضا، تلاوت قرآن، یہ دل کا سکون ہے۔ اچھی صحبت، نیک لوگوں کی مجلس غم کو دور کر دیتی ہے۔ صدقہ اور خیرات غموں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں،
دنیا تمہیں رلائے گی، لوگ تمہیں دھوکہ دیں گے، حالات تمہیں ہلا دیں گے، لیکن یاد رکھو جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ غم نہ کرو اگر تم اکیلے ہو تو تم یاد رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ غم نہ کرو اگر تمہارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں تو اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ غم نہ کرو اگر دنیا تمہیں بھول جائے، اللہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مشکلات میں صبر دے، اپنی معیت اور مدد کا یقین عطا فرمائے، اور ہمیں ہر حال میں یہ کلمات یاد رکھنے کی توفیق دے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔